السلام علیکم ناظرین، اس وقت موجود ہوں میں ایبٹ آباد لیڈی گارڈن میں۔ کرونا وائرس جب سے یہ کرونا وائرس پاکستان میں آیا ہے اور پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ غریب لوگوں کے لیے جینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ ایک ریڑھی والے بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے بعد کیا حالات ہیں آپ کے کاروبار کے؟ کاروبار بالکل ختم۔ تو اگر یہ 20 دن یا 1 مہینہ اور بند رہا تو پھر کیا کریں گے؟ بس گنجائش ہی نہیں۔ کتنے کی دیہڑی لگا لیتے ہیں؟ 500 700۔ تو اب کیا پوزیشن ہے؟ 500-700 خرچہ کتنا آتا ہے یہ کلفیاں بنانے میں؟ اچھے میں ہوتا ہے 1500-1600 روپیہ، 1500-1600 برابر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بڑا ایک تشویشناک پوزیشن ہے جی۔ گورنمنٹ کو، حکومت وقت کو چاہیے کہ ان لوگوں کا خیال رکھیں کہ جس کا 1600 روپیہ پر ڈے خرچہ تھا اور اب وہ 600-700 روپیہ کما لیتا تھا، اب وہ 1600 روپیہ بھی برابر نہیں ہو رہا، تو ان کے گھر کے روزگار، ان کے گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ جی بابا جی، یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو پارک بند کیے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس وجہ سے یہ کہیں گے کہ کتنے غریبوں کا رزق ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وائرس تو آئے یا نہ آئے ایک نیا بات ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے، انسان تو نہیں لا سکتا۔ جس کا ایمان ہے اسے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو جو بے ایمان ہے اسے سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ دن کو کتنے پیسے پتیسا بیچ کے کما لیتے تھے؟ یہی 300-400 روپے کماتے تھے، ابھی 300-400 روپے سارا سیل ہوتا ہے۔ دوسرا تیسرا دن ہے بالکل کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ 15-20 دن یا 1 مہینہ کاروبار بند ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی ہوگا جو منظر خدا ہوگا، یا موت بات کے تو زندہ، مر کے تو اللہ والا نہیں کرنا پڑتا۔ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں جی، آپ انشاءاللہ ضرور اس بات کو سن رہے ہوں گے کہ یہ غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کو پیکج کا اعلان کرنا چاہیے۔ جو میری بات سنیں، 10 دن یا 15 دن بند رہے گا، لوگ گھر میں بیٹھیں گے، وہ کیا کھائیں گے؟ جو بندہ روز کی مزدوری کرنے والا ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ یہ گورنمنٹ آگے کسی کو دے گی تو نہیں۔ صحیح بات، یہ تو زبردستی پکڑ کے اندر جا کے لے جائیں گے، یار اس کو ٹیکا لگا دو، یہ بیمار ہے، چاہے اس کو ذرا سی بھی کھانسی لگی ہو۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے جی، اور اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں جی ایبٹ آباد میں، یہاں پہ بڑی مشہور دکان ہے پکوڑے کی۔ ان سے پوچھتے ہیں بھائی جان، یہ کرونا وائرس کے حوالے سے آفیسز کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اسکول بھی بند ہو گئے ہیں، کاروبار پہ فرق پڑا ہے؟ کاروبار بھی فرق تو پڑتا ہی ہے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کے سامنے ساری صورتحال آپ سمجھ رہے ہیں، بازاروں میں اس طرح کی ہوتے نہیں جو ایسا لوگ نہیں ہیں، اور ہر چیز پہ فرق پڑ گیا۔ ناظرین، یہاں بھی جو دکانوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کاروبار زندگی چلانا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اما جی، یہ کرونا وائرس میں تو پارک بند ہو گیا، پہلے کتنے پیسے روز اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ کچھ بھی کہیں نہیں دینا، بابے دینے میرا پہ فوجیاں کا اللہ بھلا کرا جڑے 50,000۔ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ہے۔ بھائی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پارک بند ہو گئے ہیں، اسکول بند ہو گئے ہیں، آفیسز بند ہو گئے ہیں، تو آپ کے کام پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ ہاں جی، بالکل بازار خالی ہو چکے ہیں، بازاروں میں لوگ نہیں آ رہے، لوگوں کو جا دیا گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا کلمے پہ یقین ہے۔ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس میں موت سے ڈر نہیں لگتا، موت برحق ہے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے، موت کی طرف جانا ہے۔ کرونا وائرس آئی یا کوئی بھی وائرس آئے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا ایک ٹائم مقرر ہے تو ہم اپنے وقت پہ مریں گے، اس سے پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اب اگر یہ سارے انہوں نے سارا یہ سیٹ اپ مزید کلوز ہو گیا، آفیسز کلوز ہو گئے، 10-20 دن کام نہ رہا، تو یہ مزدور کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ ویسے یہ مزدور کیا کریں گے، تو ویسے بھی بھوکے مر رہے ہیں، تو پھر تو مزید مریں گے، اور کیا کرنا ہے۔ حکومت وقت سے کوئی مطالبہ ہے آپ کا؟
تعلق کرنا ہے جی حکومت زندہ باد بس عمران خان زندہ باد. ناظرین اس حوالے سے چونکہ ہم لوگوں سے بات کریں حکومت وقت کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں جو ریڑھی بان ہیں یا جو ٹھیلا لگا رہے ہیں یا جو دیہڑی پہ کام کر رہے ہیں اگر ان لوگوں کا کاروبار زندگی بند ہو جائے گا تو ان کے گھروں کے چولہے کیسے جلیں گے. حکومت کو ان کے لیے کوئی خصوصی پیکیج کا اعلان کرنا چاہیے. موجود ہے ہم گردوارہ گلی ایبٹ آباد میں. یہاں پہ میرے ساتھ ایک تاجر موجود ہے انہوں نے یہ پھٹا لگایا ہوا ہے. بھائی یہ جو کرونا وائرس کے بعد اسکول بند ہو گئے ہیں پارکس بند ہو گئے ہیں اور آفیسز بند ہو گئے ہیں کاروبار پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ کاروبار میں بہت فرق پڑ گیا ہے کیونکہ بچوں کو اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو لوگوں نے بازار آنا چھوڑ دیا ہے. بہت کم رش ہوتی ہے بازار میں. تو جیسے جیسے یہ بیماری زیادہ پھیل رہی ہے لوگوں کا بازاروں میں آنا کم ہونا شروع ہو گیا ہے. تو آپ کے کاروباری حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ مہینے کے لیے یا 20 دن کے لیے تھوڑا رہا تو کیا حالات بن جائیں گے؟ تو معیشت بالکل تباہ ہو جائے گی. کاروبار بالکل ختم ہو جائے گی. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ایبٹ آباد کے بہت سارے لوگوں سے اس حوالے سے کوشچنس کیے ہیں کہ کرونا وائرس کے آنے کی وجہ سے جیسے پارک بند ہوئے ہیں جیسے آفیسز بند ہوئے ہیں جیسے اسکولز کو بند کیا گیا ہے ٹیوشن سینٹرز کو ہاسٹلز کو اس سے پورا کاروبار جو کاروبار زندگی تھا وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. لوگوں کے لیے غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. دیہڑی دار لوگ جو ہیں ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. گورنمنٹ کو حکومت وقت کو اس جانب بھی توجہ دینی ہوگی کہ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں جو کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کا تو علاج کیا جا رہا ہے لیکن جو کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں ان کا علاج کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. ان کے لیے کسی پیکیج کا اعلان کیا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ابشار نیوز سے اب تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.